السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ نبیل خان۔ پاک کشمیر ٹی وی کے ذریعے سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم کٹھار دلاور خان جناب بریگیڈیئر دلاور صاحب کے گھر میں تشریف فرما ہیں۔ آج میرے ساتھ محمد عمر صاحب بریگیڈیئر دلاور خان صاحب کے پوتے موجود ہیں۔ آج ہم ان سے بریگیڈیئر صاحب کی جدوجہد کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے عمر صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم نکالا اور ہمیں دیا۔ تو معزز ناظرین، بریگیڈیئر دلاور صاحب کی جدوجہد کی وجہ سے ہی یہ کٹھار مصرا پرانا نام ہوتا تھا کٹھار دلاور خان کا، حکومت کی جانب سے اور عوام علاقہ کی جانب سے جو ہے یہ نام چینج کر کے کٹھار دلاور خان سے منسوب کیا گیا۔ تو آپ بریگیڈیئر دلاور صاحب کے پوتے محمد عمر صاحب سے ہم اس بارے میں مزید جو ہے آپ کو رہنمائی یہ مہیا کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ دوستوں کا، نوین بھائی آپ کا، آپ کی ٹیم کا۔ آپ لوگوں نے ایسی ایک چیز کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے جس سے ہمارا پورا علاقہ وابستہ بھی ہے، اور یہ کٹھاڑ بیسیکلی صرف کٹھاڑ نہیں ہے، یہ کٹھار دلاور خان ہے۔ اور آپ کے لیے اور ہماری نسل کے لیے، ہم سے پہلے بھی اور ہم سے بعد بھی، یہ جاننا لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ کیوں کٹھار دلاور خان ہے۔ تو بریگیڈیئر دلاور صاحب تو اس علاقے کے ایک نامی شخصیت بھی رہے ہیں، اور انہیں چھوٹا بڑا بوڑھا جوان خواتین ہر ایک بندہ جو ہے وہ جانتا بھی ہے نام سے۔ ان کی ایک علاقے میں شروع سے یہ ایک ایسی ساکھ رہی ہے کہ بچے بچے کو ان کے حوالے سے، ان کے کاموں کے حوالے سے آگاہی رہی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب یہاں پہ اس کٹھاڑ کی دھرتی میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کی پیدائش 1923 کی ہے، جولائی 1923 میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے بیسک تعلیم اپنی اسی علاقے سے ہی حاصل کی ہے۔ یہاں سے رٹا جاتے تھے، اس زمانے میں اسکول کا اتنا رواج نہیں ہوتا تھا، نہ تعلیم کا اتنا رواج تھا، اور یہ علاقہ زیادہ تر ہندوؤں کے زیر تسلط تھا، اور یہ جو مسلم خاندان تھے اس میں چند ایک ہی تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ جو گکھڑ خون ہے یہ شروع سے ہی جدوجہد کرنے والا خون ہے ایک، تو یہ یہاں سے رٹے والی سائڈ پہ اسکول اس وقت ہوتے تھے جو مڈل اور پرائمری اسکول تھے، یہ وہاں جاتے رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ مزید میٹرک کے لیے جموں چلے گئے تھے۔ انہوں نے 1946 میں 1946 میں گریجویشن کیا تھا جموں سے، اور اس کے بعد انہوں نے 1947 میں اپنی ایک پرائیویٹ آرمی تشکیل دی تھی، اسی ہندو نظام اور ڈوگرا نظام سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ اس زمانے میں ان کے اور بھی بہت زیادہ ساتھی احباب تھے، لیکن ان لوگوں نے اپنا ایک ہیڈ کوارٹر بنایا تھا جو تشکیل دیا تھا انہوں نے میرپور میں۔ اس وقت وہ ہیڈ کوارٹر بنا تھا چودھری نور صاحب کے ہاں، اور اس کے نتیجے میں ان لوگوں نے یہاں پہ ایک جنگ آزادی لڑی ہے، اور ہم لوگوں کو آج جو ہماری نسل یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، ہمیں اس وقت انہوں نے ہندوؤں کے اور ڈوگرا راج کے تسلط سے نجات دلوائی تھی۔ سن 1948 میں انہوں نے پاکستان آرمی میں کمیشن حاصل کی، پاکستان بننے کے بعد اور آرمی کی ڈیولپمنٹ کے بعد، اور یہ 4 AK کے اندر ان کی یونٹ تھی، اور یہ 4 AK سے وابستہ تھے۔ اچھا عمر بھائی بتائیے گا، جو انہوں نے پرائیویٹ ایک آرمی آپ کہہ رہے تھے تشکیل دی تھی، تو پھر اس کو انہوں نے ضم کر دیا تھا پاکستان آرمی میں باقاعدہ طور پہ، یا اس پرائیویٹ آرمی کے بہت سے آفسر، بہت سے بندے جو اس وقت، یہ ایک طرح کی سول ملیشیا تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی ایسی تحریک آزادی کی اسٹرگل شروع ہوتی ہے تو ایک سول ملیشیا آٹومیٹکلی کسی نہ کسی دھرتی میں وجود میں آ جاتی ہے، اور اس کو کوئی نہ کوئی لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت ان کی لیڈ میں بریگیڈیئر صاحب خود تھے، کچھ اور نامی افراد بھی تھے جو اہل علاقہ میں سے بھی ہیں، اور خصوصی طور پہ ان کو اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ ان کو فاتح اندر حل کا ٹائٹل بھی دیا گیا ہے اسی پرائیویٹ ملیشیا کی لیڈ اور کمانڈ کرتے ہوئے۔ بہت سے ایسے افراد تھے جو اس آرمی میں ہندوؤں کے خلاف، ڈوگرا راج کے خلاف لڑتے رہے ہیں، جنہوں نے بعض پاکستان آرمی میں شمولیت اختیار کر لی تھی، اور کچھ ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے لیٹر آن یعنی کہ 1950، 1951 اور 52 میں بریگیڈیئر صاحب کو فالو کرتے ہوئے پاکستان آرمی میں جذبہ جہاد کی شوق کے تحت شمولیت اختیار کی تھی۔ اور اس کے بعد اس وقت جب یہ پاکستان کی سپریشن اور آپ کی آزادی جب آپ کی تشکیل ہوئی ہے، اور جب پاکستان آرمی تشکیل دی گئی ہے، تو آزاد کشمیر کی کوئی الگ سے فوجی حیثیت نہیں تھی، نہ ہی کوئی الگ سے یہاں پہ کوئی فوجی کمان تھی۔ جو پاکستان آرمی تھی وہی ایک طرح سے سول ملیشیا کے ساتھ اور لوکل
سیکیورٹی اتھارٹیز کے ساتھ اس کا ڈیفینس کر رہی تھی، لیکن کوئی پراپر شکل نہیں تھی، اور نہ ہی اس وقت کسی کی اس طرف توجہ تھی، کیونکہ اس وقت پاکستان اپنے اندرونی بہت سارے مسائل کا شکار تھا۔ بریگیڈ صاحب کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان آرمی کے ساتھ آزاد کشمیر ریجمنٹ کو ضم بھی کیا ہے۔ بریگیڈ صاحب پہلے کمانڈنٹ بھی ہیں AK ریجمنٹ سینٹر کے، جو مانسر کیمپ میں ہیں، اور ان کی آخری جو سینئر پوسٹنگ ہے وہ بھی اسی کمانڈنٹ سینٹر سے ہی ہے، اس کے بعد یہ ریٹائر ہو گئے تھے، اور اس کے بعد یہ فیلڈ مارشل کے زمانے میں سول مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر راولپنڈی بھی تعینات رہ چکی ہیں۔ تو فوج کے ساتھ تو ان کی بے تحاشا خدمات ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جب یہ فوج میں گئے ہیں تو یہ بیسیکلی تو شروع سے ہی بہت نڈر تھے، کپتانی سے لے کے میجری اور میجری سے لے کے کرنیلی تک۔ میں ابھی بھی کافی احباب سے ملتا ہوں تو وہ ذکر یہ کرتے ہیں کہ کپتان دلاور صاحب، یعنی کہ وہ ان کو بریگیڈیئر کے اس رینک تک تو ابھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں، وہ تو ان کی کپتانی سے اتنا خوف کھاتے تھے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو خالی ان کے جونیئر نہیں رہے، یہ وہ لوگ ہیں جو باہر سے، جو مختلف اداروں سے، جو کسی نہ کسی کام کے حوالے سے ان سے ملتے رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی انہوں نے بریگیڈیئر صاحب سے فائدہ، کوئی نہ کوئی انہوں نے اپنا کام، کوئی نہ کوئی خدمت ہی لی ہے۔ تو اس معاملے میں ان کا دل بہت فراخ تھا، اپنے لوگوں کی بہت بے تحاشا عزت کرتے تھے، چاہے وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو، انہوں نے کبھی اس چیز میں تفریق نہیں کی، بس ان کے لیے یہی کافی تھا کہ یہ میرے علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اسی وجہ کی بنا پہ انہوں نے بہت سے افراد کو اس تخصیص سے ہٹ کے کہ یہ کس برادری سے، کس ذات سے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، فوج میں بھی شمولیت ان کی کروائی ہے۔ بہت سے لوگ آپ ایسے ملے بھی ہوں گے، آپ کی ٹیم ابھی جگہ جگہ انٹرویو لے بھی رہی ہے، تو آپ کو بہت سی جگہوں پہ ان کے لگائے ہوئے پودے نظر آتے ہوں گے۔ کوئی آپ کو صوبیدار نظر آئے گا، کوئی آپ کو کپتانی، میجری اور کرنیلی تک بھی ان کے لگائے ہوئے پودے گئے ہیں۔ تو اسی طرح پاکستان کے اندر بھی ان کے لگائے ہوئے بے تحاشا ایسے پودے ہیں جو صرف انہی کی شخصیت کو فالو کرتے ہوئے فوج کے اندر آئے اور ملک و قوم کی خدمت کرتے رہے ہیں۔ جی عمر بھائی، یہ تو ان کی ہوگی فوج کے ساتھ خدمات۔ جی، تو ہم یہاں سے آ رہے تھے، بازار میں کافی لوگوں سے ہم نے اس بارے میں بات بھی کی، میں خود بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، مختلف جگہوں سے سنتے بھی آئے ہیں کہ بریگیڈیئر صاحب نے یہ جو ایک روڈ ہے جس سے پہ چل کے ہم یہاں پہ آئے ہیں، ڈرائیو کر کے آئے ہیں، تو یہ بھی بریگیڈیئر صاحب ہی کی وجہ سے کٹھاڑ کو ملی ہے۔ تو اس بارے میں بھی تھوڑا سا آپ گائیڈ کریں کہ کتنی انہوں نے جد و جہد کی، اور اگر آپ کو اس بارے میں کوئی معلومات ہے۔ سن 1974 میں جب بریگیڈیئر صاحب کمانڈنٹ AK سینٹر تھے تو اسی زمانے میں یہاں پہ بھی بہت زیادہ سیاسی ہلچل تھی اس علاقے میں بھی۔ 1976 میں سردار سکندر یہاں پہ گھوڑوں پہ آئے تھے، اور بریگیڈیئر صاحب ان کو یہاں پہ اسی آنگن میں ان کو بٹھایا گیا تھا، اور یہ تمام ان کا قبیلہ، ان کا پولیٹیکل سٹاف، کیونکہ ان کی خال پیشن گوئیاں تھیں ان کی گورنمنٹ میں آنے کی، ان کی وزارت سے ریلیٹڈ، تو وہ اس وقت یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ اس زمانے کے آپ یعنی کہ مانے ہوئے سیاستدان تصور کیے جاتے تھے، اور ان کی بھی اس علاقے کے ساتھ محبت بہت زیادہ تھی۔ تو وہ سارا قبیلہ جب یہاں پہ گھوڑوں پہ آیا، اس زمانے میں کچی سڑک کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، تو انہوں نے یہ پہلی اس علاقے کے لیے انہوں نے بیسیکلی جو فیزیبلٹی آپ دیکھ رہے ہیں جس روڈ پہ آپ آئے ہیں، فرسٹ فیزیبلٹی انہوں نے دی تھی کہ یہ سارا ٹریک جو ہے کچا بنایا جائے، تاکہ اس سے پہلے تو یہ پہاڑی تھے، جیسے آپ یہاں سے ٹریول کرتے ہیں یا آپ کے بزرگ یا آپ کے جو دادا ہیں وہ کسی زمانے میں یہاں سے کشتیوں میں یا گھوڑوں پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہے ہوں گے، تو اس علاقے کی بھی یہی صورتحال تھی۔ بجلی تو اس وقت تھی کوئی نہیں، صرف یہ ایک علاقہ مشہور تھا، اور مشہور ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ کوئی ایک شخص ہے جو فاتح اندر الکل آتا ہے، اس کا نام دلاور خان ہے، اس وجہ سے وہ یہ علاقہ مشہور تھا۔ جب انہوں نے یہاں پہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ صورتحال ہے، عوام اتنی زیادہ تنگ ہے، تو انہوں نے ہمارے دادا صاحب کی خصوصی ریکویسٹ پہ اس علاقے کو انہوں نے پہلی ایک سڑک کی فیزیبلٹی دی، اور اس کے بعد جو ہے یہ ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2 رویہ سڑک بن گئی ہے، اس کے بعد پہلی ایک پگڈنڈی نما سڑک تیار کی گئی جو کہ لوکل ٹرانسپورٹیشن کے لیے تھی، لیکن اس زمانے میں یہ پہلی سڑک تھی جو کسی یونین کونسل کو ملی تھی۔ اس سے پہلے یہاں پہ کسی یونین کونسل کے پاس کسی پکی سڑک کا کوئی تصور نہیں تھا، بنیاد انہی کی جانب سے بڑی ہے۔ اب جب آپ اس بازار کو کراس کرتے ہیں، آپ نے صادقآباد کا علاقہ بھی کراس کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ایک بینک حبیب بینک بھی ہے جسے حبیب بینک کٹھاڑ کہتے ہیں۔ بالکل، تو یہ بینک کو یہاں پہ لے کے آنا، اس سے پہلے بینکنگ کا یہاں پہ بہت زیادہ مسئلہ تھا، ہماری زیادہ تر جو عوام ہے وہ
باہر سے تعلق رکھتی ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے لوگ کام کاج اور اپنی دیگر فیملی کی اٹیچمنٹس کی وجہ سے فورن میں جا چکے ہیں، زیادہ تر UK میں بات ہے. اور فورن ریمیٹنس کا زیادہ تر کانسیپٹ تو آپ کو پتہ ہے پہلے یہی تھا کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کوئی کسی کے تھرو بھجوا رہا ہے، کوئی پراپر بینکنگ تو تھی کوئی نہیں. تو بینکنگ کی اشد ضرورت تھی. اس زمانے میں انہوں نے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے یہاں پہ اس بینک کی منظوری کروائی تھی. یہ بینک یہاں پہ آیا تھا. یہ ہمارا جو پوسٹ آفس ہے یہ ہے تو بہت پرانے زمانے کا، لیکن کیونکہ یہاں پہ کاروبار نہیں تھا، اور یہ ساری جو گورنمنٹ ایسٹ ہوتے ہیں یہ زیادہ تر بزنس بیس ہی چلتے ہیں. تو اس وقت اس کے پاس کوئی ایسٹ ایسا نہیں تھا کہ اس پوسٹ آفس کو یہاں پہ مزید چلایا جا سکے. تو انہوں نے ذاتی اپنی جیب سے اتنا پیسہ اس میں لگایا کہ یہ پوسٹ آفس یہاں سے نہ جائے اور عوام کے لیے یہ یہاں پہ خدمت دیتا رہے. تو وہ پوسٹ آفس آج تک بحال ہی ہے. اس کے علاوہ آپ نے جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ نے یہ مڈل سکول دیکھا ہے. یہ اس زمانے میں مڈل سکول ہی تھا، اس لیے میں اسے مڈل سکول کہہ رہا ہوں. اب یہ ہائر سیکنڈری سکول بن گیا. تو اس کی وجہ شہرت اس لیے ہے کہ موسٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ پرائمری اور یہ جو اسکول ہیں یہ اسٹیپس لیتے ہیں، مڈل جاتے ہیں اور پھر ہائر کی طرف جاتے ہیں. لیکن یہ پرائمری سے ڈائریکٹلی ہائی اسکول ہوا اور ہائی اسکول سے پھر ہائر سیکنڈری اسکول بن گیا. اور یہ بھی اس علاقے میں خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے اکیلی اور واحد سہولت تھی. جو آپ کے جیسے آپ کا بھی علاقہ یہیں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے خواتین بچیاں یہیں پہ پڑھنے کے لیے آتی رہی ہیں. تو یہ بھی انہی کی ایک خدمات کا صلہ ہے ہم لوگوں کو. اور یہ جو آپ بازار میں جب آتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی اب تو پوسٹ گریجویٹ کالج بن گیا ہے. یہ انٹر کالج بھی بریگیڈیئر صاحب کی ہی کاوشوں کے نتیجے میں ہم لوگوں کو ملا ہے. یہ ہماری جو زیادہ تر جو بوائز جنریشن ہے یہ یہاں سے ڈڈیال جاتی تھی. میرے اپنے کزن، یہ آپ جانتے بھی ہوں گے، یہ لوگ زیادہ تر آپ لوگ بھی خود شاید اپنی مڈل ایجز میں یعنی کہ سٹارٹنگ ایجز میں آپ لوگ ڈڈیال جا کے بیسک ایجوکیشن کرتے رہے. لیکن اب یہاں کے لڑکوں کو یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ کالج اب پوسٹ گریجویٹ ہو گیا ہے. اور یہ بیسکلی انٹر منظور ہوا تھا اور یہ انہی ہی کی کاوشوں کی وجہ سے انٹر کالج یہاں پہ آباد ہوا تھا. اس کے علاوہ یہاں پہ بریگیڈیئر صاحب کی جو ہے وہ ایک اس علاقے کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے ان کی کوششیں تو چلتی رہتی تھی. اور وہ بہت عرصہ اس کی کوشش کرتے رہے کہ ہم لوگوں کو کمیونیکیشن کے مسائل نہ آئیں. اور کیونکہ فوج اس ایریے میں ایکٹیو تو تھی لیکن کٹھاڑ کوئی ایسا امپورٹنٹ کوئی پلیس نہیں تھی ان کے لیے کہ یہاں پہ نہ کوئی بارڈر ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے ایک پراپر ٹیلی فون سسٹم یا کوئی ایکسچینج سسٹم دیتے. تو ان کی ایک ایفرٹ چل رہی تھی. انہوں نے اپنے زمانے میں اس کے لیے مختلف جگہوں کے مختلف فورم پہ اس چیز کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا تھا کہ یہاں کے لوگوں کو کمیونیکیشن کے بہت مسائل ہیں. پبلک کا تعلق، کیونکہ پبلک کا کوئی نہ کوئی ہر گھر سے کوئی نہ کوئی بندہ باہر میں ہے، یعنی کہ کوئی سعودیہ میں ہے، کوئی UK میں ہے، تو اس کے لیے لوگوں کی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. تو ان کی رحلت کے بعد، ان کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد یہاں پہ فوج نے ان کی کاوشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے SCO کا قیام لے کے آئی ہے. یہاں پہ ٹیلی فون ایکسچینج بنا تھا جو کہ ابھی بھی سروسز دے رہا ہے، یعنی کہ یہ موبائل سے بھی پہلے ہے. اب تو آپ کے پاس موبائل آ گئے ہیں تو، لیکن موبائل پہ بھی آپ جب کسی سروس کی طرف جاتے ہیں تو وہ بھی اسی SCO یا ٹیلی فون ایکسچینج کا ہی آپ کو حوالہ دیتا ہے. تو یہ بھی ایک انہی کی خدمات کا صلہ ہے جو ہم لوگوں کو اس وقت ملا تھا. اچھا عمر بھائی، تھوڑا سا اپنے بارے میں بھی ذرا ہمیں بتائیے گا. آپ اس وقت کس جگہ پہ رہائش پذیر ہیں؟ اچھا. اور بزنس وغیرہ کس حوالے سے کر رہے ہیں؟ چونکہ بریگیڈیئر صاحب کے آپ مشن کو کتنا آگے لے کر جا رہے ہیں، کیا کچھ صورتحال ہے وہ بھی ذرا ہمیں آگاہ کیجیے گا. میں نے بذات خود میں بہت زیادہ شائق تھا اپنے دادا کو ہی فالو کرتے ہوئے. فوج میں جانا بھی چاہتا تھا اور ایک حد تک چلا بھی گیا تھا، لیکن بعض کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈز کی وجہ سے مجھے وہاں سے واپس آنا پڑ گیا. آلموسٹ یعنی کہ سلیکشن کے بعد میں واپس آ گیا. تو پھر میں نے اپنا بزنس شروع کیا، لیکن بزنس پھر بھی فوج کے ساتھ ہی ہے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ فوج کے ساتھ کوئی پیسہ بہت زیادہ ہے جو جنرل کانسیپٹ ہے. صرف وجہ یہ ہے کہ ایک فوج کے ساتھ تعلق برقرار رکھنا چاہتے ہیں. میری رہائش راولپنڈی میں ہے، کہنے کو میری رہائش راولپنڈی میں ہے، لیکن میں یہاں پہ مستقل آتا ہوں. ہم لوگ یہاں پہ ایک نیا گھر بھی اب تعمیر کر رہے ہیں اس سے ہٹ کے بھی، تاکہ ہماری مستقبل کی جو نسلیں ہیں وہ بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ جڑی رہیں، اپنی جڑوں کے ساتھ جڑی رہیں. تو میرا کام فوج کے ساتھ زیادہ تر اس کو فوجی ٹرم میں کہتے ہیں کلاسیفائڈ سپلائیز کے ساتھ ہے. جو ان کی چیزیں باہر ممالک سے ان کی پرچیز ہوتی ہے تو وہ میں الحمدللہ ان کو سروس دے رہا ہوں. تقریباً کوئی مجھے آج 7-8 سال ہو گئے ہیں.
تو اچھا نام ہے اس میں. اور اس میں بھی یعنی کہ جب اس ریجن میں بھی میں انٹر ہوا تھا, فوج کی اس ایوینیو میں بھی انٹر ہوا تھا, تو مجھے ہر جگہ پہ بریگیڈیئر دلاور صاحب کے لگائے ہوئے پودے نظر بھی آئے اور انہوں نے بڑی رسپیکٹ بھی کی. آپ کو چھوٹی سی بات سناتا ہوں کہ میری کمپنی کا ایک کانٹریکٹ تھا, یہ ایک ڈیفنس کانٹریکٹ ہے جو کہ دبئی میں سائن ہونا تھا. یہ پچھلے سال کی بات ہے, پچھلے سال نومبر اور دسمبر کے درمیان میں. وہ کمپنی امریکن بیسڈ ہے اور ان کے جو امپلائیز ہیں وہ دبئی میں ان کا آفس ہے. تو میں جب یہاں سے انہوں نے جب مجھے انویٹیشن دیا تو یہ 5 روزہ بیسیکلی ایک سیمینار تھا جس کے بعد یہ کانٹریکٹ سائن ہونا تھا. تو جب میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ مجھے ظاہر ہے سعودی یعنی کہ جو عربی اتھارٹیز ہیں وہ بھی ملی, کیونکہ یہ ایک طرح کا کانویکیشن ہی تھا. تو اس کے جو فائنل ڈے تھا وہ منسٹری آف فارن افیئرز نے آرگنائز کیا ہوا تھا, موفا کہتے ہیں اس کو. جب میں وہاں پہ گیا تو منسٹری آف فارن افیئرز میں جو چیف ڈائریکٹر ہے وہ بیسیکلی دیکھتا یہی ہے کہ جو فارن لزان ہیں وہ کیسے میچ اپ کرنا ہے, یعنی کہ وہ سیکیورٹی کو بھی انشور کرتے ہیں, وہ ان کانٹریکٹس کا بھی دفاع کرتے ہیں جو ان کی سرزمین پہ ہوتے ہیں. تو جب وہ شخص مجھے ملا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو پاکستانی ہے اور وہ پاکستانی وہاں پہ آباد ہے. اور لیٹر آن اس کو نہیں پتہ تھا کہ میرا تعلق کشمیر سے یا کسی جگہ سے ہے. تو جب کانٹریکٹ سائن ہو گیا تو ایک چھوٹی سی سیرمنی تھی جس میں جو شیخ صاحب بذات خود تھے, کیونکہ 3 دن کے بعد جو دبئی اور ابوظہبی کی وہ اینول کہہ لیں کہ اینیورسری یا سالگرہ تھی ان کے قیام کی, تو وہ تھی. تو انہوں نے اس سلسلے میں ایک پارٹی بھی رکھی ہوئی تھی فارنرز کے لیے, یعنی کہ ہم سب کے لیے انہوں نے ایک پارٹی رکھی ہوئی. تو جب وہ پارٹی وغیرہ میں میرے ساتھ مکس ہوا اور مجھے ایک کال آئی پاکستان سے اور میں کسی کے ساتھ بات چیت کرنے لگا تو اس نے کہا کہ آپ پاکستان کس جگہ سے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ میرا ویسے تو گاؤں جو ہے وہ ڈڈیال کے ساتھ ہے, ڈسٹرکٹ میری میرپور. کہتے ہیں خاص کیا آپ کے گاؤں کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا کٹھاڑ دلاور خان. کہتے ہیں بریگیڈیئر دلاور کو آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی میرے دادا تھے. تو اس نے کہا کہ میں اس زمانے میں جس زمانے میں آپ کے دادا صاحب نے لوگوں کو تارکین وطن والے سلسلہ ایک شروع کیا تھا, یعنی کہ اوورسیز پاکستانی والا ایک سلسلہ شروع کیا تھا, لوگوں کو باہر بھیجنا لیبر کے لیے, جابس کے لیے, اس زمانے میں انہوں نے مجھے یہاں بھیجا تھا. اور میں جو بیسک اپنی اس پہ آیا تھا, میں ایک لو ویزے کے اوپر آیا تھا, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ تم ترقی کرو گے. تو آج میں کرتے کرتے میں یہاں پہ آباد ہو گیا اور میں یہیں پہ بیٹھا ہوں, اور یہ انہی کی وجہ سے ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. تو اس نے بڑا طارق ان کا نام ہے, اور وہ یعنی کہ وہاں کے اتھارٹی لیول کا بندہ ہے اور بہت ہی نفیس آدمی ہے, اور وہ ہمارے لوگوں کی بہت زیادہ عزت اور رسپیکٹ بھی کرتا ہے. شاید ایک وجہ تو بریگیڈیئر صاحب ہے, دوسرا وہ ویسے ہی بہت تعریف کرتا تھا کہ اس ہماری مٹی کے لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں. اس نے اوور آل بہت اچھا انٹروڈکشن باقیوں سے بھی کرایا کہ بھائی یہ میرے درینہ ساتھی بھی ہیں, ان سے میرا تعلق بھی ہے, اور یعنی کہ اس نے آؤٹ آف وے ہو کے ایک رسپیکٹ کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہوئی کاوشیں جو ہیں ان کے مرنے کے بعد بھی بہت جگہوں پہ مجھے کام بھی آئی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو بس الحمدللہ کر رہے ہیں کام, بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی اپنے علاقے کا بندہ بھی وہاں پہ آئے اور اس کی کوئی حتی الامکان امداد مدد کرنے کی کوشش کریں. ہمارا وہ معیار یا وہ لیول تو نہیں جو بریگیڈیئر دلاور صاحب کا تھا, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کر سکیں. معزز ناظرین، ہم اس وقت بریگیڈیئر دلاور صاحب کے مقبرے پہ موجود ہیں. ہم نے عمر بھائی کے ساتھ فاتحہ خوانی میں بھی شرکت کی. انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کی خدمات ہمیشہ زندہ رہتی ہیں. کٹھاڑ دلاور خان کے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بندو تک جس شخص سے بھی ہم ملے ہیں انہوں نے بریگیڈیئر صاحب کی تعریف ہی کی ہے. بریگیڈیئر صاحب نے نہ صرف اپنے خاندان بلکہ پورے کشمیر کے لوگوں کا پیٹ بڑھا ہے اور ان کو روزگار کے لیے باہر کے ملکوں میں بھیجا ہے. ان کی خدمات کو ہمیشہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. اسی کے ساتھ میں کیمرہ مین سفیان اور ہماری ٹیم آپ سے اجازت چاہیں گے. والسلام.